واسمعي ليلي نشيدي واملئ قلبي سرورا وله اللحن أعيدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكفر ملة واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں جو ابھی پڑھی گئی، ایک عجیب و غریب اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے. نہایت ہی مصلحت سے پر اور حکمت سے لبریز بندوں کو ہدایت مل رہی ہے کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم کسی بھی معبودان باطلہ کے خلاف میں آ کر ان کو سب و شتم نہ کرو، ان کو گالی گلوچ نہ دو، اس لیے کہ اگر تم ان لوگوں کے معبودوں کو، ان کے جھوٹے خداؤں کو سب و شتم کرو گے تو انتقاماً، جواباً پلٹ کر وہ بھی تمہارے معبود برحق، معبود واحد کو گالی گلوچ کریں گے اور تمہارے معبود پہ تنکیر و تعریض کریں گے. اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تمہارے معبود کو خواہ گالی سننا پڑے اور بلا وجہ. معبود کو تو کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن تمہیں اس کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوگی، تم بلا وجہ تکلیف اٹھاؤ گے. کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تعمیری انداز میں، تعمیری مزاج کے ساتھ، تعمیری بات کے ساتھ، تعمیری تنظیم کے ساتھ تم دعوت دیتے رہو، توحید کا کام کرتے رہو، وحدانیت کا سبق دنیا کو پڑھاتے رہو، تخریب کاری سے گریز کرو. ہر ویسے کام سے جس کا نتیجہ بہت اچھا نہ ہو، ان امور سے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ کوئی معمولی ہدایت نہیں ہے.
یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے جس کو سرسری لیا جائے اور تلاوت اور ترجمہ کر کے گزر جایا جائے، بلکہ اس حکمت اور اس حکم کے پیچھے غور کیا جائے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہم اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے، اگر ہم دعوت توحید کو اس آیت پاک کی روشنی میں آگے لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس آیت پاک سے ہم یہ بھی روشنی حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ تو معبودان باطلہ کی بات ہے۔ ہمارے ہاں داخلی طور پہ، اندرونی طور پہ بہت سارے مسلک ہیں، بہت سارے منہج ہیں، بہت سارے موقف کو اپنانے والے ہیں، سب کے پیشوا الگ الگ ہیں، سب کے مقتدا محتدا الگ الگ ہیں، سب کے پیروکار بھی الگ الگ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جن مسلک پہ دل کو اطمینان ہو، جس منہج پہ طبیعت کا رجحان ہو، جن پیشوا کی قیادت پہ اعتماد و اطمینان ہو، بلا شبہ ان کی پیروی کی جائے، انہی منہج پہ چلا جائے، انہی مسلک کو اپنایا جائے اور معتمد بہ قائد کو اور معتمد بہ رہبر کو آئیڈیل مانا جائے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہو اس آیت پاک کی روشنی میں کہ کسی کے پیشوا کو، کسی کے مقتدا کو، محتدا کو، کسی کے بھی قائد کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اگر آپ دوسرے کے قائد کو برا بھلا کہیں گے تو لازماً لا محالہ وہ بھی آپ کے قائد کو برا بھلا کہیں گے۔ اگر آپ دوسروں کے پیشوا پہ بد زبانی کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کے اکابر کی شخصیت پہ بد زبانی کریں گے۔ اگر آپ دوسروں کی ہستیوں پہ تنقیر کریں گے تو دوسرے بھی جو آپ کے بیچ بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں یا موجود ہیں وہ بھی تعریض کریں گے، وہ بھی تنقیر کریں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے، آج ہمارا یہی شغل ہے، آج ہمارا ہی بالکل کام ہو گیا ہے کہ ہم ان کے پیشواؤں اور ان کے مقتداؤں کی برائی میں رات و دن لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، مدفون ہیں، ان کی برائیوں کو باہر لاتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مرے ہوئے مردے کی برائی ایسے بھی باہر لانا اور ظاہر کرنا معیوب ہے، ممنوع ہے، لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ ہم ان کے پیشوا کو برا کہتے ہیں، وہ ہمارے پیشوا جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی کمیوں کو، کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر ہم ان کے پیشوا، ان کے مقتدا کی غلطیوں پہ کوئی تعویل کر لیتے، ان کے تسامح اور ان کی خطا کو خطائے اجتہادی مان لیتے تو لا محالہ ہمارے پیشوا کی غلطیوں کو بھی خطائے
اجتہادی پہ تعبیر ضرور کر لیتے، ہمارے مقتدیٰ کی غلطیوں کو اجاگر وہ بھی نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے۔ انزل الناس منازلہم، جس کا جو مقام ہے وہ دیا جائے، جن کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ ان کو نوازا جائے۔ اس سے کوئی حاصل بھی نہیں ہے۔ خاک سارانے جہاں را بحقارت منگر، خاک سارانے جہاں را بحقارت منگر، تونچے دانے کے گرد سوارے باشد۔ ہم کسی کو برا کہہ رہے ہیں، کسی کو برا سمجھ رہے ہیں، کیا معلوم کہ وہ اچھے ہوں، کیا معلوم کہ وہ اللہ والے ہوں، کیا معلوم کہ وہ اللہ کے خاص مقرب برگزیدہ بندے ہوں، کیا حال ہوگا اپنا؟ اس لیے خدا را ایسی باتوں سے اور ایسے کاموں سے پرہیز کیا جائے جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج امت اور ملت پیاسی ہے، اچھے قائد کی تلاش میں ہے۔ آج یہ دنیا اچھے قائد کی متلاشی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ضرورت ہے کہ ہم اچھے قائد بنیں، اچھے قائد بن کے سامنے آئیں، اچھی قیادت کریں، زمانے کو اچھی روشنی دیں، امت و ملت کی پیاس بجھائیں، صحیح رہنمائی کریں، صحیح رخ ان کو دیں، صحیح راستہ بتائیں، اپنے مفاد سے اوپر اٹھ کر ملت و امت کے مفاد کو سامنے رکھ کر خدا کے لیے میدان عمل میں آئیے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے اختلاف سے بچائیے، چھوڑ دیجئے اب چھوٹے چھوٹے اختلاف پہ، فروعی اختلاف پہ بحث کرنا، جزوی اختلاف پہ بحث کرنا، داخلی اختلاف پہ بحث کرنا۔ جس مسئلے میں یہ اختلافات ہیں، مختلفی مسائل کو مت چھیڑیے۔ متفق علیہ مسائل تو دنیا بھر کے ہیں جو ہمارے عمل کرنے کے لیے کافی ہے محترم۔ کیا فائدہ ہے؟ یہ تو فروعی اختلاف ہے۔ آپ ہاتھ جو ہے نماز کے اندر ناف کے نیچے باندھیے، ناف کے اوپر باندھیے، سینے کے اوپر ہاتھ باندھیے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ پوچھ لیجیے آپ مفتیان کرام سے فتویٰ، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ آپ جو ہے آمین بالجہر کیجئے یا آہستہ آمین کہیے۔ آپ اگر دل سے آمین کہا ہے تو انشاءاللہ آپ کا آمین مقبول ہوگا، مقبولیت کا درجہ مل جائے گا، اللہ قبول فرما لیں گے۔ ایسا نہیں ہے اگر آپ نے زور سے بھی آمین کہا ہے، دل سے نہیں کہا ہے، کسی کو چڑھانے کے لیے کہا ہے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے آپ نے کیا ہے، کسی کے مسلک کی گویا کہ توہین کرنے کے لیے کیا ہے، انتشار بڑھانے کے لیے کیا ہے، تو شاید یہ آپ کا آمین مقبول نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی انتقاماً ضد میں کوئی آہستہ آمین کہے تو شاید یہ آہستہ آمین کہنا بھی مقبول نہیں ہوگا۔ آپ زور سے آمین کہیں تب بھی اللہ سنے گا، آہستہ آمین کہیں تب بھی اللہ سنے گا۔ بھائی میرے، ان اختلاف میں نہ پڑا جائے۔ اب وہ دور نہیں رہا، وہ زمانہ نہیں رہا، وہ صدی گئی جس صدی میں ان بحثوں میں لوگ الجھے تھے اور ان اختلافات میں لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ دور نہیں ہے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیجئے، چاہے دو ہاتھ سے کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے تو صحیح۔ آپ اب تو دونوں ہاتھ سے کیا، ایک ہاتھ سے کیا، لیجئے مصافحہ پابندی ہے، معانقہ پابندی آ گئی۔ آپ معانقہ بھی لڑ رہے تھے، مصافحہ میں جھگڑ رہے تھے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ جائز ہے کہ دو ہاتھ میں زیادہ ثواب ہے۔ اب تو کوئی مصافحہ کے لیے تیار نہیں۔
اب تو مسافہ کو لوگ معیوب مان رہے ہیں، بیماری کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا۔ یہ سب اختلاف کی نحوست ہے۔ جب باہم اختلاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، شب قدر جیسی رات جناب، شب قدر جیسی رات، اختلاف کی وجہ سے شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اس سے بڑھ کر اس کی نحوست اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ حدیث ہم کو نہیں معلوم ہے؟ کیا اس واقعہ سے ہم واقف نہیں ہیں؟ سب جانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ جو ہے خدا کے لیے اب ہم ان اختلاف میں نہ پڑیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بچہ میرے ہاں داخلہ لیا، اہل حدیث کا بچہ تھا، 10-11 سال کا وہ لڑکا تھا، اہل حدیث سے متعلق تھا، اس کے باپ اہل حدیث تھے، خاندان اس کا اہل حدیث تھا۔ جب میرے مدرسے میں آیا تو ظاہر سی بات ہے جو ماں باپ سے سیکھا تھا اس پر عمل کرنے لگا، رفع الیدین بھی کرنے لگا، آمین بالجہر بھی کر رہا تھا، ہاتھ سینے پہ باندھ رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات جو بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، بچے باہم جو ہے وہ چیمگوئیاں کرنے لگے، اس پر تنقیر کرنے لگے، تعریض کرنے لگے۔ جب مجھے علم ہوا میں نے اپنے بچوں کو بہت سمجھایا، تنبیہ کی، بہت سختی سے میں پیش آیا کہ تم کو نہیں معلوم ہے یہ عمل حدیث کی بنیاد پہ ہے، حدیث کی روشنی میں ہے۔ پھر مجال نہیں ہے کسی بچوں نے ایسی جرت کی، اور اس بچے سے میں نے کہا کہ آپ کا جو مسلک ہے اسی پر آپ عمل کریں۔ نہیں بھی کرتا تھا، میں نے زور سے کہا، تاکید سے کہا، زور دے کر کہا کہ نہیں، آمین بالجہر کرنا ہے، ہاتھ سے نہیں بھی باندھنا ہے، آمین جو بھی تمہارا مسئلہ ہے کہ اس پر جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ تم کو عمل کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اگر یہ کشادہ ذہنی ہمارے اندر آ جائے، یہی ہمارا ذہن بن جائے، تو کیا ہے کہ کیا ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے گلے لگانے والے نہیں بن جائیں؟ ہمارے اللہ والوں کی شان یہی رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں جی، کتنے بڑے امام ہیں۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں، کوفہ جاتے ہیں، انہوں نے اپنے مسلک کو چھوڑ دیا اور امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل پیرا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ امام شافعی آپ تو مجتہد ہو، امام وقت ہو، تم اپنے اجتہاد کے خلاف عمل کیا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ نہیں، اتنا بڑا امام یہاں سویا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ یہاں قبر میں مدفون ہے، آج میں نے اپنے اجتہاد کو ان کے اجتہاد پہ گویا کہ قربان کر دیا، ان کے اجتہاد کو میں نے ترجیح دے دی، میں نے ان کے مسلک پہ عمل کیا، اگر کو پوری دنیا کو بتا دیا کہ ان کے اندر جو اختلافات تھے وہ برائے اختلافات نہیں، اخلاص کی بنیاد پہ اختلاف تھے، مخالفت نہیں تھی، ان کے بیچ میں کوئی عناد نہیں تھا، کوئی بیر نہیں تھا، ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اور اکثر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کی شان میں شعر پڑھا کرتے تھے، اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوو، کہ کوئی امام حنیفہ کا میرے سامنے تذکرہ لے، نام لے، ان کا ذکر چھیڑے، ان کا ذکر چھیڑنا ایسا ہے جیسا کہ مشک کوئی جتنا ملے گا مسلے گا اتنی خوشبو پھوٹے گی۔ یہ تھے باہم محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ان اکابر کی روشنی میں اپنے اندر جو اختلاف ہے ختم کیا جائے۔ سچ کہا کہنے والے نے کہ انسان کے قول و فعل میں اس درجہ اختلاف، انسان کے قول و فعل میں اس درجہ اختلاف، منبر پناہ مانگ رہا ہے خطیب سے، منبر پناہ مانگ رہا ہے خطیب سے۔
اس موقع پہ اکبر الہ آبادی کا بھی شعر یاد آتا ہے. شعر کسی کا بھی ہو، اگر اچھا شعر ہے اور عمدہ شعر ہے جس سے کوئی ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو اپنانا چاہیے. اکثر کہا کرتے تھے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. میرے محترم بزرگ دوستو، جن کو فالتو عقل ہے، فالتو وقت ہے، وہ ان بحثوں میں پڑے، ورنہ اب ضرورت نہیں ہے کہ ان بحثوں میں الجھا جائے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.